السلام علیکم دوستوں، میں ہوں سلمان نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں SN TV۔ دوستوں، دبئی ہزاروں سالوں سے آباد خطہ ہے، لیکن 1960 میں تیل نکلنے کے بعد دبئی کی ایک نئی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ دبئی 1960 کے بعد سے مسلسل ایک ابھرتی ہوئی معیشت ہے اور یہ دنیا کے ٹورسٹ اور امیر ترین افراد اور کاروباری افراد کے لیے اٹریکٹیو شہر بن گیا ہے، اور اس شہر نے بہت سارے افراد کو ترقی کی بلندیوں تک پہنچایا ہے۔ دبئی ایک ایسا شہر ہے جہاں 200 سے زیادہ نیشنلٹیز کے لوگ رہتے ہیں اور 250 سے زیادہ زبانیں یہاں بولی جاتی ہیں۔ آج میں آپ کو دبئی کے 10 سب سے زیادہ امیر ترین لوگوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ نمبر 10، حسین سجوانی۔ حسین سجوانی ایک بہت بڑے ریئل اسٹیٹ ڈیولپر ہیں۔ ان کی دبئی اور پورے امارات میں بہت سی پراپرٹیز ہیں۔ انہوں نے اپنے کاروبار کا آغاز 2002 میں کیا تھا اور حسین سجوانی کے والدین بھی کامیاب بزنس مین تھے۔ حسین سجوانی نے امریکہ سے انڈسٹریل انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی اور سب سے پہلے ابوظہبی کی گیس انڈسٹریز میں بطور فائنانسر کی جاب کی۔ یہ موقع تھا جہاں سے سجوانی نے سیکھا کہ دبئی سرمایہ کاری کے لیے ایک بہترین مقام کے طور پر ابھر رہا ہے۔ اس وقت سجوانی کی لندن، دبئی اور پیرس میں کئی ریل اسٹیٹ کی پراپرٹیز ہیں۔ دبئی میں یہ داماد پراپرٹیز کے مالک ہیں جو کہ لگژری اور ریل اسٹیٹ کی ڈیولپمنٹ کرتے ہیں۔ حسین سجوانی لگژری اپارٹمنٹس اور لگژری ولا کے مالک ہیں۔ جو بھی ان لگژری ولاز یا اپارٹمنٹ کو خریدتا ہے اسے ایک لیمبورگینی بھی دی جاتی ہے۔ حسین سجوانی کی کل دولت 4 ارب ڈالر تھی، تاہم یہ دولت اب کم ہو کر 2 بلین ڈالر رہ گئی ہے۔ اسی وجہ سے حسین سجوانی دبئی کے 10ویں امیر ترین آدمی ہیں۔ نمبر 9، سنی ورکی۔ دوستو، سنی ورکی UAE کی سب سے لگژری سکول میں سے ایک جیمز ایجوکیشن سسٹم کے مالک ہیں۔ جیمز دنیا کے بڑے پرائیویٹ سکولز میں سے ایک ہے۔ سنی ورکی نے ایک سکول سے شروعات کی تھی۔ اب جیمز کے 10 ممالک میں 100 سے زیادہ سکول ہیں جن میں سب سے زیادہ سٹوڈنٹ پڑھتے ہیں۔ جیمز سکول میں 1 KG کے بچے کی فیس 12 لاکھ روپے سے بھی زیادہ ہے۔ سنی خود ایک انسان دوست شخص ہیں اور انہوں نے ضرورت مندوں کو تعلیم دلوانے کے لیے 30 ملین ڈالر سے بھی زیادہ ڈونیٹ کیے ہیں۔ سنی ورکی کی کل دولت اس وقت 1.8 بلین ڈالر ہے۔ نمبر 8، عبداللہ الفتیم۔ دوستو، اگر آپ کبھی دبئی گئے ہوں تو آپ الفتیم موٹرز کے بارے میں ضرور جانتے ہوں گے۔ الفتیم موٹرز پورے UAE میں ٹویوٹا کار کو سیل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ دوسرے بڑے بڑے برانڈز میں بھی انویسٹ کرتے ہیں۔ عبداللہ فتیم ایک بہت بڑے بزنس مین ہیں۔ وہ دبئی ہی پلے بڑے ہیں اور انہوں نے اپنی کاروباری سرگرمیوں کا آغاز مختلف برانڈز کی فرنچائز چلانے سے کیا۔ انہوں نے دبئی فیسٹیول سٹی اور قاہرہ فیسٹیول سٹی جیسے شاپنگ مالز تعمیر کیے۔ عبداللہ الفتیم کی کل دولت 2.1 بلین ڈالر ہے، جو انہیں دبئی کا 7واں امیر ترین آدمی بناتی ہے۔ نمبر 7، روی پلائی۔ دوستو، بہتر مستقبل کے لیے دیگر ممالک سے دبئی آنے اور پھر یہاں ترقی کی منازل طے کرنے والوں کی بھی ایک کثیر تعداد ہے۔ روی پلائی بھی انہی میں سے ایک ہے۔ روی کا تعلق انڈیا سے ہے۔ روی پہلے انڈیا اور سعودی عرب میں کاروبار کر چکے ہیں، لیکن وہاں زیادہ کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر یہ دبئی آ گئے اور یہاں انہوں نے RP گروپ کی بنیاد رکھی۔ اس وقت RP گروپ کے پاس 70,000 ملازمین جاب کرتے ہیں۔ RP گروپ زیادہ تر سیمنٹ، آئل، گیس اور کنسٹرکشن فیلڈ میں کام کرتا ہے، اور اس کے علاوہ RP گروپ کا دنیا کے دوسرے کئی ممالک میں بھی بزنس چل رہے ہیں، اور روی کے دنیا کے دوسرے کئی ممالک میں اپنے گھر بھی ہیں۔ روی نے اپنی بیٹی کی شادی پر 7.3 ملین ڈالر خرچ کیے ہیں، لیکن یہ رقم روی کی ٹوٹل دولت کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ ان کی کل دولت 2.9 بلین ڈالر ہے۔ نمبر 6، مکی جگتیانی۔ مکی جگتیانی ایک اور بھارتی شہری ہیں جنہوں نے دبئی میں کاروبار کیا اور ترقی حاصل کی۔ مکی کویت میں پیدا ہوئے اور وہ اپنی فیملی کے ساتھ واپس انڈیا چلے گئے، جہاں انہوں نے اپنی بنیادی تعلیم حاصل کی۔ جس کے بعد وہ لندن چلے گئے، جہاں مکی نے ایک اکاؤنٹنگ سکول میں داخلہ لے لیا، لیکن وہاں سے نکال دیے گئے، اور پھر انہوں نے لندن میں ٹیکسی چلانا شروع کر دی۔ جس کے بعد مکی بحرین آ گئے، جہاں مکی نے اپنے بھائی کا کاروبار سنبھالا، جسے مکی نے بیبی پروڈکٹ شاپ میں تبدیل کر دیا۔ اس کے بعد مکی دبئی آ گئے۔ دبئی میں مکی نے لینڈ مارک گروپ کی بنیاد رکھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لینڈ مارک گروپ ایشیا میں اپنا بزنس فیشن، الیکٹرانکس اور ہوٹلوں تک بڑھانا شروع کر دیا۔ اس وقت مکی جگتیانی کی کل دولت 2.8 ارب ڈالر سے زیادہ ہے۔ نمبر 5، BR شیٹی۔ BR شیٹی 1973 میں ابوظہبی آئے۔ شیٹی نے کلینیکل فارمیسی میں تعلیم حاصل کر رکھی تھی۔ ابوظہبی آنے کے بعد شیٹی نے نیو فارما نامی کمپنی کی بنیاد رکھی، لیکن اس کے بعد انہوں نے کئی دوسرے بزنس بھی شروع کیے، جیسا کہ شیٹی نے یو ایکسچینج کی بنیاد رکھی، جس کے ذریعے ورکر اپنے ملک میں پیسہ بھیج سکتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی شیٹی کے کئی دوسرے کامیاب بزنس ہیں۔ BR شیٹی کی کل دولت 3.15 ارب ڈالر ہے، لیکن شیٹی یہ دولت اپنے اوپر ہی خرچ نہیں کرتے، بلکہ وہ دنیا بھر میں مختلف ہسپتالوں کو چلانے میں مدد کرتے ہیں، جیسا کہ ابوظہبی میں اسپیشل کیئر سینٹر اور پاکستان میں شوکت خانم ہاسپٹل۔ نمبر 4، ماجد علی فتیم۔
माजिद अल फुतैम भी दुबई की टॉप 10 कंपनियों में से एक है। माजिद अल फुतैम 12 होटलों, 22 मॉल्स, जिनमें दुबई का मॉल ऑफ एमिरेट्स भी शामिल है, और काहिरा में मॉल ऑफ इजिप्ट के मालिक हैं, और ये कंपनी दुनिया के दूसरे कई ममालिक में काम करती है। इनके माजिद अल फुतैम नामी बिजनेस की सालाना आमदनी $10 बिलियन से ज्यादा है, जो कि हर साल बढ़ती जा रही है। माजिद अल फुतैम $3.6 अरब की मलकियत के असासों के साथ दुबई के चौथे अमीर तरीन आदमी हैं। नंबर 3, MA यूसुफ अली। दोस्तों, यूसुफ अली इंडिया में पैदा हुए थे। अगर आप दुबई गए हो तो आपने लुलु हाइपर मार्केट के बारे में सुना होगा। लुलु हाइपर मार्केट यूसुफ अली की है। लुलु हाइपर मार्केट न सिर्फ दुबई में बल्कि अब दुनिया के कई ममालिक में है। इनमें हाइपर मार्केट और शॉपिंग मॉल भी शामिल हैं। लुलु हाइपर मार्केट हर साल $7.4 बिलियन की सेल करती है। यूसुफ बहुत ज़्यादा चैरिटी भी करते हैं। हाल ही में यूसुफ अली ने UA केयर को ज्वाइन किया, जो कि गजा और नेपाल के स्कूल को चलाते हैं। उन्होंने शारजा के अंदर 8.3 एकड़ की ज़मीन खरीद कर कब्रिस्तान के लिए वक्फ की। हाल ही में यूसुफ अली को UA की तरफ से नेशनलिटी दी गई है। अब ये UA के सिटीजन हैं। उनकी नेटवर्थ $3.7 बिलियन है। नंबर 2, अब्दुल्ला अल गुरैर। दोस्तों, अब्दुल्ला अल गुरैर सैफ अल गुरैर के कज़न हैं, जो कि UA के सबसे अमीर तरीन बिजनेसमैन हैं। अब्दुल्ला मशरिक बैंक के मालिक हैं। उन्होंने 1967 में मशरिक बैंक बनाया था। मशरिक बैंक इस वक्त दुबई का लीडिंग बैंक है। ये बैंक के चेयरमैन हैं और इनके बेटे CEO हैं। इसके अलावा ये अल गुरैर कंपनी के फाउंडर भी हैं। ये UA की सबसे बड़ी फ्लोर मिल्स, पानी की कंपनी माई दुबई, होटल्स, अपार्टमेंट्स और शॉपिंग मॉल्स के मालिक हैं। इसके अलावा नेशनल सीमेंट कंपनी भी इन्हीं की है। अब्दुल्ला अल गुरैर की टोटल नेटवर्थ $4.2 बिलियन से भी ज्यादा है। नंबर 1, खलफ अल हफ्तूर। दोस्तों, खलफ अल हफ्तूर UAE के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून, इन्वेस्टर और अल हफ्तूर ग्रुप के वाइस चेयरमैन और CEO मोहम्मद अल हफ्तूर के बेटे हैं, जो कि मुत्तहिदा अरब अमारात की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। वो यूनाइटेड अरब अमारात के सबसे बड़े बिजनेस फैमिली में पैदा हुए थे। मोहम्मद अल हफ्तूर ने ग्रुप को मुख्तलिफ किस्म के दूसरे बड़े कारोबारी अदारों में तकसीम किया, जिनमें रियल एस्टेट, होटल, एजुकेशन, इंश्योरेंस, ऑटोमोबाइल और दीगर कई इंडस्ट्रियल फील्ड में अपने बिजनेस को चला रहे हैं। अल हफ्तूर ग्रुप ने पोलो क्लब, अल हफ्तूर बिजनेस टावर को भी तरक्की की राह पर पहुंचाया है। दुबई पाम जुमेराह भी अल हफ्तूर ग्रुप की ज़ेर निगरानी है। इस वक्त अल हफ्तूर ग्रुप की टोटल नेटवर्थ $7.2 बिलियन है, जो कि 91% इंक्रीज हुई है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल के बटन पर क्लिक कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।